السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے سے پہلے اصول تفسیر کو پڑھ لینا یہ بہت ہی اہم ترین ہے۔ اصول تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر کیسے کی جائے گی؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، یہ پہلا اصول ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے کی جائے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے بھی کی جائے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ تفسیر القرآن باقوال التابعین، کہ قرآن مجید کو جو کبار تابعین ہیں ان کے اقوال سے سمجھا جائے۔ یہ اصول جو ہیں ڈاکٹر مناع القطان نے اپنی کتاب مباحث فی علوم القرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی جو لغات ہیں، عربی زبان جو ہے اس کو سمجھنا بھی جو ہے یہ لازمی چیز ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید ایک آیت میں ایک بات کہتا ہے، اس کی تفسیر وضاحت دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اور اس کی تفصیل آ جاتی ہے، یعنی مجمل کی تفصیل دوسری آیات کر دیتی ہیں۔ اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر مطلق حکم ہوتا ہے اور دوسری آیات میں تقیید آ جاتی ہے، قید آ جاتی ہے۔ اسی طرح تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن مجید کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے، اس سے مراد ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تفسیر فرمائی ہے احادیث کے ذریعے سے، وہ بنیادی ماخذ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ بنیادی ماخذ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب یہ بھی بیان فرمایا تھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں۔ یہاں پر اسلم جیراج پوری نے جو ہے غلط ترجمہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں، کیونکہ وہ منکر حدیث ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس آیت کا ترجمہ ہی بگاڑ دیا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں، جبریل کے ذریعے آپ پر قرآن مجید پڑھیں، تو پھر آپ اس کو دہرائیں، اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر بے شک ہم پر ہی ہے بیانہ، اس قرآن مجید کی وضاحت۔ یہ جو قرآن مجید آپ پر نازل کر رہے ہیں، اس کی وضاحت جو ہے ہمارے ذمے ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں کوئی رسول بھیجتا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ، مگر اس کے قوم کی زبان میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کر دیں۔ یعنی یہ
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شریعت نازل فرماتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، سمجھ نہیں آتی تھی، تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مسئلہ پوچھ لیتے تھے، وہ آیت کی وضاحت معلوم کر لیتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو جو ہے عربی دیوان جو ہیں، اشعار جو ہیں، جاہلی اشعار وہ یاد تھے، عربی زبان میں ان کی مہارت تھی، انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اور اسی طرح انہیں یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ کہاں پر آیات نازل ہوئی ہیں اور کس مقصد کے لیے کہ یہ آیات جو ہیں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے نزول قرآن کا زمانہ پایا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے مفسرین کہتے ہیں صحابہ کے اقوال سے بھی قرآن مجید کی تفسیر کی جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر تابعین، جو کبار تابعین ہیں، ان کے اقوال کے ذریعے سے کرنا۔ تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کیونکہ تابعین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تفسیر جو ہے صحابہ کرام سے حاصل کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی تفاسیر بھی حجت ہوگی، ان کی تفسیر کو بھی قابل قبول کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو پہلے دو اصول ہیں وہ اعلیٰ اور ارفع ہیں، باقی جو دوسرے اصول ہیں وہ ان کے مطابق ہوں گے تو مانا جائے گا، اگر ان کے مخالف آ جائیں گے تو پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر جو ہے عربی جو لغات ہیں، عربی اشعار، عربی زبان جو ہے اس کے ذریعے سے اس کی تفسیر کرنا، یہ بھی کیا ہے، ایک بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح دوسری قسم جو ہے یعنی یہ جو اصول میں نے بیان کیے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تفسیر القرآن بالمعصور۔ قرآن کی تفسیر جو ہے، جو طریقہ کار جو منقول چلا آ رہا ہے اس کے ذریعے سے کرنا۔ دوسری قسم جو ہے تفسیر بالرائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کرام تابعین کا جو طریقہ کار تھا اور تبع تابعین کا جو تفسیر کا طریقہ کار تھا اس کو چھوڑ دینا، اس کے علاوہ اپنی رائے سے تفسیر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تفسیر بالرائے، یعنی قرآن اور احادیث سے ہٹ کر اپنی رائے داخل کرنا، تو اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تفسیر بالرائے کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اجتہاد کریں، رائے قرآن مجید کے جو ہے الفاظ ہیں ان میں آپ کا اجتہاد کریں اور اپنی رائے آپ دیں، لیکن وہ رائے جو ہے کو اس احادیث مبارکہ سے، اقوال صحابہ سے، اقوال تابعین کے مخالف نہ ہو، پھر یہ تفسیر بالرائے المحمودہ ہوگی، یعنی تعریف کی ہوئی ہوگی۔ اور اگر آپ کی رائے ہے وہ قرآن اور احادیث سے اور صحابہ سے ٹکرا رہی ہے، لیکن آپ بضد ہیں کہ میری رائے ہی صحیح ہے، تو یہ تفسیر بالرائے المذمومہ ہوگی، یعنی مذمت کی ہوئی ہوگی، یہ قابل حجت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کی تفسیر جو ہے، جو اصول محدثین مفسرین نے بیان کیے ہیں ان اصول کے مطابق کریں۔ بعض لوگ جو ہیں احادیث صحیحہ، احادیث کا ذخیرہ جو ہے انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور لغات جو عربی لغات ہیں ان کو کیا اپنا لیا، ان کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا شروع کر دی، جس کی بنا پر وہ جو ہے سبیل مومنین، جو مومنوں کا راستہ تھا اس سے وہ ہٹ گئے، وہ کیا ہے صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ کئی ایک ایسے مسائل
جو تواتر سے بھی چلے آ رہے تھے، جو عقل کے بھی مطابق تھے، عمل تمام امت کا عمل بھی اس کا جو ہے چلا آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی رائے کے ذریعے سے اس عمل کو، اس تواتر کو ٹھکرا دیا۔ تو ایسا طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ جو تفسیر کا طریقہ کار منقول ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں چاہیے قرآن کی تفسیر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔